کبھی فیض نے کہا تھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے۔ فیض کا وعدہ آج کے شاعر تک پہنچا ہے، تو آج کا شاعر غزل کی زبان میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آج کل کے مسائل کو سمیٹنے لگا۔ غزل کی زبان میں آج کا شاعر بولتے وقت یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے، میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ آج کا شاعر اگر سسٹم کے خلاف بھی بولا تو اس کا لہجہ غزل کا رہا، غزل کی زبان میں اس نے بات کی کہ اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب، اس سے کہہ دو کہ ابھی ظلم و ستم اور کرے۔ دوستو، جب ہم غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نظموں میں انسانی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت ایک نوجوان بہت ذمہ داری کے ساتھ اپنی شناخت بناتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور وہ نوجوان ہے جو شاعر کے طور پر ہندوستان ہی نہیں ہندوستان سے باہر بھی اپنی کلام کی خوشبو کے ساتھ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر چکا ہے۔ ایک ایسا فنکار، ایک ذمہ دار اور سچے شاعر کے طور پر کس طرح سے کاغذ پر شعر بنا کر اتارتا ہے، یہ نمونہ ہمیں دیکھنا ہے۔ آپ کی ذمہ داریاں اب بڑھ گئی ہیں، زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر طارق قمر کا۔ جناب ڈاکٹر طارق قمر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بارہا ٹیلی ویژن پر آپ نے انہیں سنا ہے، ٹیلی ویژن کے ذریعے گھروں تک پہنچے ہیں جناب ڈاکٹر طارق قمر، آج مشاعرے میں آپ سے روبرو ہیں، زوردار استقبال کیجئے جناب ڈاکٹر طارق قمر کا۔ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، 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 چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، کیا کہنا، یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے۔ بہت اچھا طارق بھائی، واہ واہ واہ۔ اور بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے، بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے، بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے، کسی دیوار میں سایہ نہیں۔ ارے واہ 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 واہ، بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے، کسی دیوار میں سایہ نہیں ہے، واہ، بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے، کسی دیوار میں سایہ نہیں، واہ، اور بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے، بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے، بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے، مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں۔ واہ 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 واہ، بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے، مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں کہ کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، اس میں سمندروں کی کہاں ہار، کیا کہنا، واہ 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 واہ، کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی، اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی، واہ واہ واہ، اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی۔ دیکھیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، واہ واہ واہ، کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی، بازارے بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل، بازار بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل، بازار بغض و کینہ میں، بازار بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل، نیلام کس بزرگ کی دستار ہو گئی، واہ 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 واہ، بازار بغض و کینہ میں کیوں ہے چہل پہل، کیا اچھے شعر سنا رہے ہیں، واہ واہ، نیلام کس بزرگ کی دستار ہو گئی، اور طارق تمہارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں، طارق تمہارے مٹنے سے دشمن بھی خوش نہیں، طارق تمہارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں، دشمن ہی خوش نہیں، کچھ دوستوں کی راہ بھی ہموار ہو گئی، واہ 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 واہ، طارق تمہارے مٹنے سے دشمن ہی خوش نہیں، واہ واہ واہ، کچھ دوستوں کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ اور میں بس 1 منٹ کی زحمت اور دیتا ہوں آپ کو، محترم شمیم صاحب کا حکم تھا ایک نظم کے لیے، اور اس مجموعے کا عنوان تھا گنگو جمن، اسی حوالے سے ایک نظم دیکھیے میں پیش کرتا ہوں، رام تیری گنگا میلی، ملاحظہ کیجیے۔ ارشاد عالی،
سنیے حضرات. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں. جب اپنی آنکھوں کو صاف کر لوں تو پھر میں تیرا طواف کر لوں. آہا. کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ تیرے پانی کو لے کے چلو میں اپنی آنکھوں سے میں لگا لوں. جب اپنی آنکھوں کو صاف کر لوں تو پھر میں تیرا طواف کر لوں. کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں. آہا. کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں. میں نماز پڑھ لوں کہ سر جھکاؤں، خدا سے پھر یہ دعائیں مانگوں، تیرا تقدس، تیرا تموج، تیری روانی رہے سلامت، یہ بہتا پانی رہے سلامت، یہ بہتا پانی رہے سلامت. کبھی کبھی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساحل پہ بیٹھ کر ہی وضو کروں. میں نماز پڑھ لوں کہ سر جھکاؤں، خدا سے پھر یہ دعائیں مانگوں، تیرا تقدس، تیرا تموج، تیری روانی رہے سلامت، یہ بہتا پانی رہے سلامت. مگر حقیقت تو یہ ہے گنگا، مگر حقیقت تو یہ ہے گنگا. میں جو بھی سوچوں، میں جو بھی چاہوں وہ کر نہ پاؤں. میں کیسے آنکھوں کو صاف کر لوں، میں کیسے تیرا طواف کر لوں. میں جانتا ہوں، یہ مانتا ہوں، تیرے مقدس لباس کو تو میں پہلے ہی چاک کر چکا ہوں کہ اپنے سارے گناہ دھو کر میں تجھ کو ناپاک کر دوں. واہ 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 واہ.